السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی چاندنی جو کہ آپ کی زندگی کو چاند چاند کر دے گی۔ آج ہم بات کرتے ہیں غلام بادشاہ سندری ایپیسوڈ 13 کی، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اوور ویو ایپیسوڈ 12 کے بارے میں بھی لیں گے۔ ایپیسوڈ 12 میں دکھایا گیا ہے کہ غلام کی ماں رو رو کر اپنے رب سے دعا کر رہی ہوتی ہے کہ اے اللہ اٹھا لے میرے باپ کو جس نے مجھے بیچ دیا۔ دوسری طرف خورشید بادشاہ کو سارے پاسٹ کے خیالات بتا رہی ہوتی ہے کہ کس طرح غلام کی ماں کو نہلا کر دھلا کر جہانداد کی بیوی بننے کے لیے تیار کیا گیا۔ اسے زبردستی کی گئی اس کے ساتھ، لیکن نکاح تو اس کا ہو گیا جہانداد کے ساتھ۔ اور قسمت کی کرنی دیکھو، جب غلام پیدا ہونے والا ہوا تو بادشاہ بھی پیدا ہونے والا ہو گیا۔ جہاں بادشاہ غلام کو بننا تھا وہاں بادشاہ بادشاہ بن گیا اور غلام غلام ہی رہا۔ ماضی کے سارے قصے سن کر بادشاہ بہت ہی افسردہ ہو گیا، اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ویسے پانی تو آنا بھی چاہیے تھا کیونکہ ظاہر ہے غلام اور اس کی ماں کے ساتھ ہوا بھی بہت برا ہے۔ اچانک سے ایک دم سے کمرے میں بادشاہ کی ماں آتی ہے اور کہتی ہے بادشاہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ خورشید کہتی ہے وہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے میں اپنی پھپھو جان کے پاس بیٹھا ہوں۔ پھر خورشید بادشاہ کی ماں سے سوال کرتی ہے تم مجھے بتاتی کیوں نہیں؟ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا یا بیٹھی ہے؟ تو وہ کہتی ہے پیدا ہوتے ہی مر گئی۔ اچانک سے جب بادشاہ کی ماں سے یہ الفاظ نکلتے ہیں تو ایک دم سے سہم جاتی ہے۔ خورشید اس بات کو سچ مان لیتی ہے کہ ہاں غلطی سے ہی صحیح، سچ تو بولا۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ بتاؤ مجھے کہاں ہے میری بیٹی؟ وہ کہتی ہے نہیں تمہارے بیٹا ہوا تھا مردہ، کوئی بیٹی نہیں ہے تمہاری۔ اتنا کہہ کے وہ کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ ایک طرف غلام اور سندری کی محبت کے قصے شروع ہونے کو ہے۔ غلام ہاتھ دھوتا ہے تو سندری اس کے ہاتھ پہ پانی ڈالتی ہے، سندری ہاتھ ہوتی ہے تو غلام اس کے ہاتھ پہ پانی ڈالتا ہے۔ ویسے یہ سین دیکھنے میں تو اچھا تھا، لیکن مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی، یہ نل میں پانی آ کیوں نہیں رہا تھا؟ اور اگر انہوں نے ہاتھ میں کولر پکڑا ہوا تھا تو کولر اتنا چھوٹا تھا کہ غلام کے ہاتھ میں تو آ گیا، لیکن اسے پانی نکلتا ہی جا رہا ہے، نکلتا ہی جا رہا ہے، نکلتا ہی جا رہا ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ غلام کی حرکتیں تو دیکھو، لائن مارنے کی ایک کسر نہیں چھوڑی اس نے۔ سندری کھرتی بعد میں ہے، پکڑتا وہ اس سے پہلے جا کے ہے۔ پھر سندری اٹھ کے کھانا کھانے کی طرف چلی جاتی ہے۔ دونوں کھانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کھانا آ جاتا ہے تو غلام سندری سے ابھی پوچھ ہی رہا ہوتا ہے تمہیں بھوک تو نہیں لگی نا؟ ابھی یہ الفاظ غلام کے منہ میں ہوتے ہیں کہ سندری جلد از جلد کھانا شروع کر دیتی ہے اور وہ کہتی ہے یہاں پر کون ہے جو مجھے کہے گا کہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کھانا کھاؤ، بھوک لگی ہوگی تمہیں، اس لیے میں خود ہی کھانا شروع ہو گئی ہوں۔ بعد میں پھر وہ جب سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو غلام پھر کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس سے ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ وہ سندری پر لائن مار رہا ہے۔ اسے کہتا ہے کیا تمہاری اتنی لائف گزری ہے تمہیں زندگی میں کوئی پسند نہیں آیا؟ بندہ پوچھے، آج ہی اس کے باپ کو دفن کر کے آ رہے ہیں اور ایسی باتیں کر رہا ہے۔ آگے سے سندری بھی جواب دیتی ہے بس کچھ لوگ دل میں اتر جاتے ہیں اور کچھ دل سے اتر جاتے ہیں۔ تو غلام کہتا ہے اچھا محبت میں؟ سندری کہتی ہے نہیں، بس کسی کو جواب دیا تھا۔ ایک طرف بادشاہ کی ماں پریشان ہوتی ہے کہ خورشید کو اب سچ پتہ چل گیا ہے۔ وہ جہانداد سے سوال کرے گی، اگر جہانداد کو پتہ چل گیا کہ میں نے اسے سچ بتایا ہے تو جہانداد تو میری جان نکال دے گا۔ بادشاہ کی ماں کی یہ ٹینشن دیکھ کر مجھے بھی تھوڑی سی ٹینشن ہوئی، لیکن خیر کیا ہی کہہ دے گا جہانداد بادشاہ کی ماں کو۔ پھر بادشاہ کہتا ہے ماں اپنی ماں کی عزت کروانا میرا فرض ہے، میں دیکھ لوں گا میں نے جہانداد کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ لاسٹ میں دونوں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ہی بادشاہ کی بوا جہانداد کو آ کے کہتی ہے سرکار آپ کو خورشید بیگم بلا رہی ہیں۔ یہاں پہ ہوتا ہے ایپیسوڈ 12 کا اینڈ۔ اب بات کرتے ہیں ہم ایپیسوڈ 13 کی۔ ویسے تو یہ ڈرامہ آہستہ آہستہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ کیا وہ وقت ہوگا جب بادشاہ کو پتہ چلے گا کہ غلام جس لڑکی کے ساتھ ہے وہ وہی لڑکی ہے جس کی تلاش میں وہ ادھر ادھر بھٹک رہا تھا؟ جہانداد جب یہ سنتا ہے کہ خورشید اسے بلا رہی ہے تو اچانک اسے خیال آتا ہے کہ کہیں غلام نے عاشق علی کا سچ خورشید کو تو نہیں بتا دیا۔ پھر جہانداد غلام کو کال کر کے کہتا ہے تم جہاں بھی ہو اس لڑکی کے ساتھ ہو، اس لڑکی کو وہیں چھوڑ کر آؤ، زندہ یا مردہ، اور واپس آؤ، اور اس خبر کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن غلام تو سندری کو چھوڑنے کے لیے اس کے گاؤں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اب دیکھو غلام سندری کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ میں تو بڑی بےتابی سے اس ڈرامے کا نیکسٹ ایپیسوڈ آنے کا انتظار کرتی ہوں۔ ویسے تو لوگ چاہتے ہیں منڈے ٹیوزڈے نہ آئے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ منڈے ٹیوزڈے آ ہی جائے کیونکہ یہ ڈرامہ تو دیکھنے کو ملے گا نا۔ دس از سو انٹرسٹنگ ڈرامہ اینڈ عمران اشرف از مائی فیوریٹ ایکٹر، چاندنی کا ایکٹر۔ باقی سب بھی ٹھیک ہیں لیکن اس کی تو الگ ہی بات ہے۔ تھینک یو میرا ریویو سننے کے لیے، اچھے اچھے کمنٹس ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔